बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मिसाल है। हम लोग बहसीयत मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फ़ॉलो करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को बजा लाते हैं। हमारी ज़िंदगियों में हमारी रहनुमाई के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन नमूना और बेहतरीन मिसाल है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा-ए हसना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल को हमारे तक पहुँचाने वाले सहाबा कराम अलैहिम रज़वान ने कितनी मेहनतों से, कितनी कोशिशों से, कितनी काविशों से, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हुए, कितने फितनों का मुकाबला करते हुए हम तक दीन पहुँचाया, हम तक दीन की बातें पहुँचाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा-ए हसना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार हम तक पहुँचाया। क्या कभी हमने गौर किया है? मेरे अज़ीज़ भाइयों, सहाबा कराम अलैहिम रज़वान ही वो हस्तियां हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल हम तक पहुंचाया है। हमें खाना खाने का तरीके से लेकर जूते पहनने के तरीके तक, सोने से लेकर जागने तक, हत्ता के वाशरूम में जाने और बाहर आने का तरीका भी सहाबा कराम अलैहिम रज़वान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों से हमें सिखाया है। बीवी से कैसे मिलते हैं, रिश्तेदारों के मामलात, वालिदैन के साथ उसने सलूक और दीगर बहुत सारे आमाल। आज मेरा गुफ्तगू करने का मेन जो मकसद है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व ताज़ीम के बाद दूसरे नंबर पर हमारे लिए ज़रूरी है सहाबा कराम अलैहिम रज़वान की इज़्ज़त व ताज़ीम। सहाबा कराम अलैहिम रज़वान वो हस्तियां हैं जिन्होंने हम तक दीन पहुँचाया, हम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पहुँचाया और कुरान जैसी नेमत को हम तक पहुँचाया। अच्छा, आजकल कुछ ऐसे घटिया लोग भी मौजूद हैं, अहले सुन्नत में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो सहाबा कराम अलैहिम रज़वान की ज़ात पर उंगलियां उठाते हैं, ज़ात पर हरफ उठाते हैं। अगरचे रवाफ़िज़ का तो काम ही यही है, लेकिन अहले सुन्नत में जो लोग ऐसे मौजूद हैं, ऐसे गलत अकीदा रखने वाले जो लोग हैं, उनकी रहनुमाई के लिए आज मैं यहाँ पर आपके सामने कुरान और हदीस दोनों में से दलील पेश करूँगा कि सहाबा कराम अलैहिम रज़वान के साथ नफ़रत, कीना रखना कितना बड़ा गुनाह है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में क्या वईद सुनाई है और अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा कराम की क्या शान, क्या मुकाम, क्या मर्तबा रखा है, वो भी मैं आज आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे भाइयों, एक चीज़ काबिल गौर होनी चाहिए कि सहाबा कराम में से पहले नंबर पर अहले बैत अलैहिम रज़वान है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना है। अच्छा, तो रवाफ़िज़ जो हैं और जो रवाफ़िज़ नवाज़ लोग हैं, इसहाक जालवी जैसे, मिर्ज़ा जेलमी जैसे जाहल लोग, वो ना सिर्फ सहाबा कराम अलैहिम रज़वान की ज़िंदगियों पर उंगली उठाते हैं, ना सिर्फ सहाबा कराम पर एतराज़ात करते हैं, बल्कि अहले बैत को भी नहीं छोड़ते। ये ज़ालिम लोग अहले बैत अलैहिम रज़वान की ज़िंदगियों पर भी उंगलियां उठाते हैं और अहले बैत अलैहिम रज़वान के बारे में भी गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले जो अहले बैत हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो ये जो रवाफ़िज़ हैं, जहलमी जैसे, इसहाक जाहलवी जैसे, तो ये लोग जो हैं ये इनकी ज़िंदगियों पर, इनकी किरदार पर उंगलियां उठाते हैं, इनकी ज़ात पर उंगलियां उठाते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को अहले बैत भी कहा है और मोमिनीन की माएँ भी कहा है। ये ऐसे गंदे लोग हैं जो अपनी माओं को भी नहीं छोड़ते, अपनी यानी मोमिनीन की माओं के ऊपर भी ये लोग उंगलियां उठाते हैं, उनके ऊपर भी ये हरफ कसते हैं, उनके बारे में भी नाज़ीबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، اور وہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر راضی ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار، یعنی جو صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، وہ مہاجرین، اور جنہوں نے انہیں ایکسیپٹ کیا، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، یہاں تک کہ اپنے ورثے میں سے بھی انہیں مال دیا، ان انصار کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار، اور جو ان کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے آئے، یعنی جو صحابہ مہاجرین میں سے تھے، جو صحابہ انصار میں سے تھے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، انہیں ایکسیپٹ کیا، وہ صحابہ اور یہ صحابہ، یہ دونوں جو ہے نا، اور ان کے پیچھے جو ان کی پیروی کرتے ہوئے آئے، یعنی ان کے پیچھے بعد میں آنے والے صحابہ، بعد میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یعنی جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے راضی ہو گیا، اور وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ پہ راضی ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کو اتنا بڑھیا انعام ہے ان کے لیے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ میرے بھائیو، یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت، اور اس میں سبھی صحابہ کرام آ جاتے ہیں۔ کسی ایک طبقے کے لیے، ایک گروہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان نہیں کیا، بلکہ سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ پھر جو ایسے گندے لوگ ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذاتوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایسے گندے لوگ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں غلط طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، انہیں غور کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ آئیے ایک اور حدیث میں یہاں پر پیش کرتا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے گندے لوگوں کے بارے میں کچھ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے آپ حدیث کا نمبر نوٹ کریں۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6656۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے میرا انتخاب فرمایا، اور پھر میرے لیے میرے ساتھیوں کا انتخاب فرمایا، یعنی میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کا انتخاب فرمایا۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کچھ کو میرا وزیر بنایا، کچھ کو میرا مددگار بنایا، اور کچھ کو میرا سسر اور داماد بنایا۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا کہے، یعنی ان کے بارے میں غلط طرح کی زبان استعمال کرے، ان کی ذات پر انگلی اٹھائے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام کائنات کے لوگوں کی لعنت ہو۔ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا کوئی بھی فرضی یا نفلی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں ایسے گندے لوگوں کے لیے، ایسے گھٹیا لوگوں کے لیے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذات مبارکہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے۔ اور اس حدیث سے ایک یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کے لیے انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو،
وہ اللہ کے منتخب شدہ لوگ تھے، وہ اللہ کو پسندیدہ لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی جا ملے ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے کردار پر انگلیاں اٹھانے والے؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کی ذاتوں پر تبصرے کرتے پھریں؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کی زندگیوں پر کالم لکھتے پھریں؟ میرے بھائیوں، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اگر ان کے مابین کچھ اختلافات بھی ہوئے ہیں تو وہ خوارج کی وجہ سے ان کے اوپر امتحانات آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے، بڑے احسن طریقے کے ساتھ ان معاملات کو سمیٹا، ان معاملات کو حل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والا بنائے، اور ایسے لوگوں کو جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں پر بکتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت والے دن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے راضی ہوں اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔